السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے رمضان اور میرے معمولات۔ الحمدللہ میرا نام سعدیہ ملک ہے اور ہم ڈیلی اپنے مہمان ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی سے انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ رمضان میں ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، رمضان میں ان کی عبادات کیسی ہوتی ہیں، رمضان میں ان کا قرآن سے تعلق کیسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کی ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر زارا خالد۔ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر زارا آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر زارا کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر زارا خالد سروسز ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہیں اور وہاں پر چیف فزیو تھراپسٹ ہیں۔ الحمدللہ 27 ایئرس سے یہ ماشاءاللہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور کافی کنٹریبیوشن ہے ان کی اس ڈپارٹمنٹ میں۔ ڈاکٹر زارا آپ کے رمضان کے معمولات کیسے ہوتے ہیں؟ رمضان میں ظاہری بات ہے آپ نے ہاسپٹل بھی جانا ہے، آپ کی ایک روٹین وہ بھی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے باقی عبادات کو، اپنے رمضان کی روٹین کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اور اپنی ورک پلیس پہ آپ کس طرح سے اپنے رمضان کی روٹین کو مینیج کرتی ہیں، تو ہم ضرور جاننا بسم چاہیں اللہ گے۔ الرحمن الرحیم، ضرور میں انشاءاللہ بتانا چاہوں گی۔ دیکھیں جاب تو 27 ایئرس سے کر رہی ہوں، لیکن پیدائش سے لے کے اب تک الحمدللہ ایز اے مسلم ہم نے رمضان جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کو رمضان کو روایتی طریقے سے ہی ہر مسلمان گزارتے ہیں، اس میں اسپیشل عبادات کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، اپنی نیند کو کم کر دیتے ہیں، خواتین خاص طور پہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتی ہیں، کچن کو ٹائم دیتی ہیں، لیکن یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کنونشنل ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے ہماری۔ اس میں اگر اس میں اسلام کی روح کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں کم ہی نظر آتی ہے کہ آپ نے بس ایک رمضان کا مہینہ رمضان سمجھ کے عبادت والا مہینہ سمجھ کے گزارا اور اس کے بعد ہر چیز لپیٹ کے رکھ دی۔ تو اس رمضان کی صحیح معنوں میں روح کو سمجھ کے کہ یہ رمضان جو ہے یہ ہماری زندگی میں دراصل کیوں آتا ہے، کیا تبدیلی ہماری زندگی میں آنی چاہیے 11 months آف دا ایئر باقی کے جو ہیں، اس کے کانسیپٹ کو سمجھ کے رمضان کو گزارنا جو ہے وہ بیسیکلی ریکوائرڈ ہے ہر مسلمان سے۔ تو بینگ ایجوکیٹڈ پرسن آف دا سوسائٹی میں نے اس کو ہمیشہ سے ایسے ہی گزارا، سچی بات ہے، روایتی طریقے سے، جیسے دن میں 5 بار نماز پڑھی دھیان سے، قرآن شریف پڑھا ترجمے سے اور تفسیر پڑھ لی۔ میں قرآن جیسے لوگ کہتے ہیں نا 18 قرآن شریف پڑھے جی رمضان میں 20، میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا، میں ایک ہی قرآن شریف پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ۔ اچھا، الحمدللہ۔ پھر کچھ زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں، کچھ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بنے جس کے بعد سے 2019 سے اب میرا رمضان، نہ صرف رمضان بلکہ 12 مہینے وہ سب کسی اور ہی طریقے سے گزرتے ہیں۔ آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ بتائیں گی کہ کیا وہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ کی لائف چینج ہو گئی؟ میرے الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ بڑا بیٹا میرا محمد احمد، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، 19 سال 11 ماہ اس کی ایج تھی، اور وہ 21 مارچ 2019 کی بات ہے، وہ لاہور اسکول آف اکنامکس میں BBA کی کلاس لینے جا رہا تھا۔ اس دن 21 مارچ تھی اور تھرسڈے تھا، اور 9:45 پہ اس کی کلاس تھی اور وہ 9:30 پہ گھر سے نکلا ہے۔ تو گاڑی میں 4 بچے تھے جو کہ اس کے بیکن ہاؤس کے کلاس فیلوز اور لاہور اسکول آف اکنامکس کے ہی سارے کلاس فیلوز تھے بچے، اور یہ پچھلی سیٹ پہ تھا، ان کو لیپ ٹاپ پہ کوئی پریزنٹیشن کرا رہا تھا، پڑھ رہا تھا کچھ، تو گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوا عسکری 10 کے سامنے اور گاڑی الٹ گئی، اور وہ میرا بیٹا اتنا زیادہ فوکسڈ تھا، اس کا دھیان لیپ ٹاپ پہ تھا کہ وہ باقی بچے کہتے ہیں کہ آنٹی ہم سنبھل گئے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا، احمد کو نہیں پتہ چلا شاید کہ اس نے کسی چیز کو پکڑا نہیں، سہارا نہیں لیا، جس کی وجہ سے جب گاڑی کو جرک لگا ایک دم سے تو اس کا ہیڈ جو ہے وہ کولائڈ کیا کسی چیز سے، آئی ڈونٹ نو، اللہ جانتا ہے یا وہ فرشتہ جانتا ہے جو اس وقت وہاں موجود تھا، کہ وہ اس
جو اس کی چوٹ تھی وہ بظاہر کوئی چوٹ نہیں تھی، لیکن وہ ایٹ دا اسپاٹ ہی وہاں اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر، انا للہ و انا جی. الیہ راجعون. تو میں اس وقت ہاسپٹل میں تھی، مجھے وہیں پہ فون آیا تھا اور احمد کے نمبر سے ہی اس کے دوستوں نے فون کیا تھا. یہ میری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جس نے نہ صرف مجھے بلکہ احمد کے دوستوں کو، میری بہنوں بھائیوں کو، میرے ہاسپٹل کے سٹاف کو، یعنی جتنے بھی لوگ اس کو جانتے تھے نا، فیس بک سے لے کے واٹس ایپ تک، گھر کی، فیملی کی، گلی کی، ہماری زندگیوں کو بالکل بدل کے رکھ دیا. کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کسی کو کسی بھی لمحے لے کر جا سکتا ہے. کوئی گھر سے پینٹ شرٹ پہن کے تیار ہو کے بچہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھنے جا رہا ہے، ماں ہاسپٹل بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کا بیٹا از نو مور ان دس ورلڈ. تو یہ میری لائف میں ایک ٹرننگ ایونٹ ہے جس نے بالکل مجھے بدلا، اور میرا جو النور کا سفر ہے وہ اس کی کہانی بھی اسی دن سے شروع ہوئی ہے. الحمدللہ. یہ اس انسیڈنٹ نے آپ کا دل موم کیا ہوگا اللہ کی طرف راغب. پہلے جی. بھی ہوتا ہے انسان، لیکن جی. کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کی جی. وجہ سے جی. زیادہ جی. انسان موٹیویٹ جی. ہوتا ہے. اس کا دل موم ہونے والی بات ایسے ہے جی کہ آپ کو اس میں اللہ کا ہاتھ نظر آئے گا. اور یہ شاید آپ لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ لیسن ہے اس کے اندر، کہ میں 2019 کے جنوری میں عمرہ کر کے آئی تھی، اور وہاں پہ جس رات 31 دسمبر تھا اور صبح 1 جنوری تھی، تو میری اس سے موبائل پہ بات ہوئی، چیٹ. وہ میں استاذہ کو یہاں آ کے دکھائی تھی میں نے وہ چیٹ، اور ان کو سنائی تھی ساری کہانی کہ یہ دیکھیں اس رات وہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. میں نے اسے کہا احمد بیٹے آپ یونیورسٹی پڑھتے ہو، مجھے کوئی خاص دعا بتاؤ جو میں آپ کے لیے کروں، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کے دل میں ہوگا کہ مجھے کوئی شادی کے لیے یا کوئی لڑکی یا ایسی کوئی اسپیشل دعا. آپ یقین کریں اس نے مجھے 3 دعائیں لکھ کے بھیجی. اس نے کہا مما آپ دعا کریں کہ اللہ ماں باپ کو لمبی زندگی دے اور میری شادی بہت اچھی جگہ پہ ہو، اور اللہ مجھے اپنا قرب نصیب کرے. ماشاءاللہ. کین یو بلیو اٹ؟ ایک 19 ایئرز 11 منتھس کا جوان لڑکا جس کو ماں نے ایک فیشنیبل ماحول میں پالا ہو، جس کو ساری زندگی اتنا پیمپرڈ کیا ہو، جس نے نیٹ فلکس دیکھی ہو، جس نے ہر کام دنیا کا دیکھا ہو، وہ اپنی ماں کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے. اور اس رات مجھے لگتا ہے میرے ہسبینڈ کو بھی یقین ہے اور مجھے بھی کہ اس کی ماں کی اور اس کی دعا اللہ نے سن لی. کیونکہ اس عمر میں جو بچہ اللہ کے قرب کی دعا کرتا ہے تو اللہ بھی یقیناً اس سے محبت کرتا ہے. بالکل. اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس چیز نے میرے دل کو 2 ٹکڑے کر دیا کہ میرا بیٹا اللہ کے قرب کا اتنا خواہش مند تھا اور وہ اپنی ماں سے دعا کرا رہا ہے، تو میں نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے. پھر وہ اللہ نے ایک اور مجھے موقع دیا کہ میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی، کہ میں قرآن سے کیسے جڑوں گی. کہ میری ایک دوست فیس بک پہ میری فرینڈ، انہوں نے احمد کو خواب میں دیکھا. اچھا، جو بیٹے آپ کی جی. ڈیتھ ہو گئی محمد احمد جی کو محمد احمد جون میں، اسی جون میں 2019 میں، کہ آنٹی آپ میری مما کو قرآن کلاس میں لے کر جایا کریں، کیونکہ وہ الہدا سے اٹیچڈ ہیں. ان کا نام نازیہ سلیم ہے اور وہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہیں اور وہ الہدا کے گروپس بھی چلا رہی ہیں. جی. تو میں ان کو نہیں جانتی تھی. فیس بک فرینڈس کو بندہ کب جانتا ہے. بالکل. وہ میرے پاس ہاسپٹل میں آئیں، انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا میرے پاس خواب میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری ماں کو قرآن کلاس میں لے کر جائیں، تو زارا آپ میرے ساتھ قرآن کلاس جایا کریں الہدا کے، جو کہ اقبال ٹاؤن میں ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں تو ایک ورکنگ فیمیل ہوں، میں کیسے قرآن کلاس میں جاؤں گی، میرا چھوٹا بیٹا بھی میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں تو اکیلی خاتون ہوں گھر لک آفٹر کرنے والی. تو دعا کرتی ہوں میں اللہ سے کہ اللہ مجھے قرآن سے جوڑے. اس دن میرے یہ الفاظ تھے. اللہ نے مجھے قرآن سے ایسے جوڑا کہ انہوں نے جو الہدا کے گروپس بنائے ہوئے تھے اس میں مجھے انہوں نے ایڈمن بنا دیا اور میرے بیٹے احمد کو. اس دن سے ہم نے قرآن کی آیات جو ہیں اس طرح سے ڈیلی ایک آیت ترجمہ تفسیر اور تجوید کے ساتھ ہم بھیجتے اپنے گروپ
گروپس کو, جس میں میں نے احمد کے دوستوں کو ایڈ کیا, یونیورسٹی فیلوز کو, اس کے ٹیچرز کو ایڈ کیا. میلز کے لیے ہم نے الگ گروپس بنائے. BGTL کا آپ کو پتہ ہوگا, بیکن ہاؤس گارڈن ٹاؤن, اس میں ہم نے الگ گروپس بنائے, اس میں ہم نے ان کو ایڈ کیا اور ہم نے قرآن لرننگ ان کو سٹارٹ کرا دی. تب تک ہم قرآن خود سیکھ نہیں رہے تھے, ہم نے قرآن سکھانا شروع کر دیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی آواز میں. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ احمد کے ہی موبائل میں آپ لوگوں کے گروپ کی ایک کوآرڈینیٹر ہیں, ان کا نام ہے طیبہ, وہ ادھر سے ہیں, طیبہ طارق, فیصل آباد سے. جی, انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا النور کا کہ آپ زارا آپ یہ گروپ جوائن کریں, اس میں ہم دورہ قرآن کرا رہے ہیں. اس سال 2020 میں میں نے 2 دورہ قرآن کیے الحمدللہ. ایک میں نے ڈاکٹر ادریس زبیر کی آواز میں کیا اپنے بیٹے کے نمبر سے, اسی کی ID کو یوز کرتے ہوئے میں سنتی تھی 1 پارہ ڈیلی کا. اور ایک میں نے دورہ قرآن کیا ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی آواز میں النور کے 2020 میں. وہ جو میری زندگی کے 2 دورہ قرآن ہیں نا, وہ انہوں نے میری زندگی میں قرآن کو میرے لیے ایک سمجھ لیں اسینشیل پارٹ, وائٹل پارٹ آف مائی لائف بنا دیا. اب میرا دن رات جو ہے کام ہی یہ ہے. اور آپ بتا رہی ہیں آپ نے رمضان میں دورہ قرآن کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی دورہ قرآن سے زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن ہمیشہ تلاوت تو کرتے ہیں, ناظرہ پڑھتے ہیں, بٹ قرآن کو کبھی بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہوتا, دیکھیں میری بات سنیں, سمجھا ہی نہیں ہوتا. ایک اور دنیا ہے. جی, آپ میرے ساتھ بات کر رہی ہیں نا, میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں. اگر میں آپ کا جو مخاطب کرنے والا ہے اس کی بات کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے, آپ کا اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کا کریٹر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, آنکھیں کان ہر چیز دے کے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے, تو آپ کیسے اپنے حق بندگی کو ادا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ ایز اے ٹرو مسلم جو بھی آپ ٹیچنگز ہیں, پریچنگز ہیں, جو بھی قرآن کی کمانڈمنٹس ہیں, ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کو پوری طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے اس لینگویج کو, عربک از ناٹ آر لینگویج, ہمارے لیے تو لینگویج بیریئر بھی ایک بہت, عربک از ناٹ آر لینگویج. تو جب تک ہم اس کو کوئی استاد ہمیں سکھائے گا نہیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کے یہ کس کانٹیکسٹ میں آئی تھی, ادھر کیا واقعہ ہوا تھا, تو ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور آپ یقین کریں, جب استاذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ روز محشر قرآن ہمارے لیے سفارشی ہوگا اور روزہ, تو اس دن سے میں نے تو اپنی جو زندگی میں اپنی بہنیں, بھائی, احمد کے دوست, اپنی لڑکیاں, گرلز, ان سب کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ قرآن اور اس کو روزے کو اپنا سفارشی بنا لو. بس یہی ہمارا کام ہے دن رات. ماشاءاللہ زارا, آپ نے اس کے بعد قرآن کا سفر اپنا پھر جاری بھی رکھا, مزید بھی پھر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی؟ اس کے بعد پھر ایسے ہوا جی کہ انہوں نے ہی پھر مجھے بتایا کہ اس طرح ہم شروع کر رہے ہیں آن لائن, اگر آپ فزیکل جانا بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو آپ آن لائن. وہ میری دعا قبول کر لی نا, دیکھیں اللہ نے, جو میں نے اس دن دعا کی تھی, جو میری دوست آئی تھی کہ اللہ مجھے قرآن سے جوڑنے کے اسباب بناؤ, تو اللہ نے مجھے قرآن کلاس میں ایسے پہنچا دیا کہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں آن لائن ساری کلاسز لیتی ہوں. آپ کیسے لیتی ہیں؟ لائک آپ کہہ رہی ہیں کلاسز لیتی ہیں, اور آپ کا تو ماشاءاللہ روٹین ایسی ہے, تو کس طرح سے یہ کوسچن مجھ سے استاذہ نے بھی کیا تھا. وہ بھی اسی طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ایک ورکنگ فیمیل ہیں تو آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل and I am not answerable to you. I am answerable to my Allah. I am accountable on the day of judgment. میں نے جسٹیفائی اپنے ہر ایکٹ کو کرنا ہے, اور ہم نے اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ایفرٹ ٹائم مینجمنٹ. کیوں آپ دیکھیں اپنے نبی کی زندگی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کی زندگی کو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر گئے ہیں ان کی زندگیوں کو, ان کی زندگیاں کس طرح اسٹرگل سے بھری ہوئی ہیں, کس طرح وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے, جنگیں بھی کرتے تھے, شادیاں بھی کیں, روزے بھی رکھے, رات کو عبادات بھی کیں, ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے نا. تو کیا ہم ان کے فالوورز اتنی سی لٹل ایفرٹ نہیں کر سکتے کہ اپنی نیند کم کر دیں؟ ایسے ہی. اور رمضان کو ایکٹیویٹیز کو اجر سمیٹنے کا موقع ہے نا اس میں, تو یہ تو مہینہ ہی ہے, بالکل اس میں نیند پہ بھی کٹ لگانا چاہیے, کھانے پہ بھی,
اپنی باقی ورلڈلی ایکٹیویٹیز پہ بھی الحمدللہ، کیونکہ اجر جو ہے وہ مینی فولڈ ہو جاتا ہے ہر عمل کا الحمدللہ الحمدللہ. تو میں بھی ایسے ہی پھر کرتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کے باقی ورک پلیس پہ باقی لوگ آپ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ جی میرے ساتھ میری 3 اسٹوڈنٹس آئی ہیں، وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں لائبریری میں الحمدللہ، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی دیکھیں النور کو، کیونکہ جب سے میں نے یہ اگست 2020 سے شروع کیا ہوا ہے ہمارا آٹمن سیشن ہے، ہمارا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے 1 ایئر ڈپلوما کا. تو جس دن میں نے 1 ایئر ڈپلوما میں آن لائن ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جیسے یہ آن لائن ہے تو اس میں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، میں اس کو جب چاہے کر سکتی ہوں، آرام سے سن سکتی ہوں. لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ محسوس کیا جہاں پہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور میں ایک عہد کے ساتھ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہوں. جب آپ گورنمنٹ سروس میں آتے ہیں تو آپ ایک بانڈ بھرتے ہیں. جی بالکل. اسی طرح جب آپ اللہ کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک بانڈ بھرنا پڑتا ہے، آپ ایک ریلیشن شپ، ایک عہد کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ. تو پھر اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ سارے کام بھی کرتی ہیں. میں ضرور کہوں گی کہ آپ کا ماشاءاللہ جو آپ کی کلاس آن لائن چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں تھوڑی وہ ایکٹیویٹی دیکھتی بھی ہوں، تو آپ کی اسائنمنٹس اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنا ٹائملی آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ کہ لائک ساری آپ باقی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ بھی مینیج کرتی ہیں. تو یہ اللہ کی بہت خاص آپ پہ رحمت ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ ٹائملی نہیں پہنچا سکتے، بٹ آپ کی ہمیشہ اسائنمنٹ، آپ کے گوگل فارمز، آپ کے کوئزز سب بہت ٹائملی ماشاءاللہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اللہ قبول کرے. یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ماشاءاللہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. میں ذرا یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ فزیو تھراپسٹ ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو آپ ضرور ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان میں کیا لائک ہمیں اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں کھانی چاہیے جو سنت بھی ہے، اور کس طرح سے اپنی ہیلتھ کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے، اور ہلکی پھلکی کوئی ہمیں کیا ساتھ ورزش سمجھ آ گیا. دیکھیں رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، نہ صرف عبادات کے حوالے سے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک چائنیز بندہ ہے، اس کا نام اب مجھے نہیں یاد، اس نے ریسرچ کی ہے کہ جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر ڈیڈ سیلز ہیں اور یوز لیس سیلز ہیں اور وہ سیلز جن کی ملٹیپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ہارم کر سکتے ہیں، وہ 14 آورز کے فاسٹ کے ساتھ ہماری باڈی سے واش اوے ہو جاتے ہیں اور کینسر پریونشن ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، اب اگر ایک مسلمان 30 دن کے لیے فاسٹ کر رہا ہے اور 12 آورز یا 11.5 جو بھی ہمارا ڈیوریشن ہوگا اس میں اپنے معدے کو روک رہا ہے کھانے پینے سے، تو ایک تو اس کی کینسر پریونشن ہو رہی ہے، اس کی باڈی بیٹر ہو رہی ہے، اس کی باڈی کے اندر اس کی کڈنی کو ٹائم مل رہا ہے، اس کے اسٹمک کو ٹائم مل رہا ہے، اس کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہو رہا ہے، جو کہ سارا سال ہم لوڈ کتنا کرتے ہیں، ہم انہیلدی جنک فوڈ کھا رہے ہیں، برگرز کھا رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ، ہمارے آرگنز کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم ان کا ورک لوڈ کم کر دیتے ہیں. ایک تو ادھر سے ہمیں فائدہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ ہماری باڈی کے اندر ہیلدی سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انہیلدی سیلز وہاں سے ریموو ہوں گے، فلش آؤٹ ہو جائیں گے اور آرگنز کو ٹائم ملے گا، ان کے ڈیمیجڈ پارٹس کو ہیلنگ کے لیے ٹائم ملے گا. ہمارے اسٹمک کے اندر ہر وقت ہمارا HCl ہمارے اسٹمک کو کھا رہا ہوتا ہے. جی ایسڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسٹمک کو کھا رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے اسٹمک کو تھوڑا ریلیکس کریں گے، اس کو ٹائم دیں گے تو اس کے اندر ہیلنگ ہوگی، وہ ہیلدی ہوگا، آپ کے چہرے کی رنگت اچھی ہوگی، آپ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، آپ کو روحانی اسپرچویلٹی لیول انکریز کرے گا، آپ کا وزن کنٹرول ہوگا. یہ تو ہوگا ساری ورلڈلی آپ کے بینیفٹس، اور جو آپ کے اسپرچول، جو آپ کی روحانی، جو آپ کی اللہ کے نزدیک قربت ہے، اس کا تو آپ کو اندازہ ہی ہے. اور اس کا اجر بھی اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا انشاءاللہ. آپ نے یہ جو کہا نا کہ اس کے بینیفٹس ہیں، تو مجھے ابھی آج کل ہمارا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ لائک ہر ایج گروپ کا ہی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی ڈائٹنگ کرنی ہے اور بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے. تو ابھی آج کل بہت زیادہ ان ہے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جب میں یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں پڑھتی ہوں نا، تو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے
کہ جو لوگوں نے بہت ریسرچ کے بعد اب وہ نکالا ہے کہ جی یہ حل ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بھی کنٹرول میں رہ سکتا ہے، کہ آپ اپنے 14 آورز ٹو 16 آورز کی فاسٹ کرو ایوری ڈے، اور آپ کا وہ جو 8 to 10 آورز کی ونڈو ہے صرف اس میں کھانا چاہیے، تو آپ کی ساری باڈی اپنے فنکشن پہ آ جاتی ہے پراپر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں شروع سے یہ نظام دیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں الحمدللہ، فزیکل بھی اور اسپریچول بھی الحمدللہ. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی آپ کے، لائک ہمیں رمضان کیسے اپنا فروٹفل بنانا چاہیے، اور کون سے ایکشنز ہیں جو ضرور ہمیں کرنے چاہیے؟ میں آپ کے اس کوشچن کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں گی جی، کہ وی شوڈ ماڈیولیٹ آور لائف، آور 35 days آف دا ایئر، ناٹ اونلی رمضان. رمضان از ون آف دا منتھ. ہم اس کو ایک سیکریڈ ہولی منتھ کے طور پہ گزارتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آیا اور چلا گیا، اس میں ہم نے عبادات کی ہیں اور اجر اور ثواب جمع کر لیا ہے، جو کہ ہماری باقی زندگی کے لیے کافی ہے. جی بالکل. ڈو یو تھنک لائک دیٹ؟ نہیں، وہ تو بالکل آئی ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. الحمدللہ یہ تو بہت اچھا پیارا کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے تو اپنے دماغ کے اندر یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ یہ ایک ریمائنڈر آیا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے کہ اے بندے، یہ میں تجھے ایک موقع دے رہا ہوں تیری زندگی میں کہ یہ باقی کے 11 months کو اپنے اس رول ماڈل کے مطابق گزار. بہت خوبصورت بات کی آپ نے واقعی. اس کو ایک مہینے کو اپنے لیے ایسے بنا کہ باقی تیرے 11 مہینے بھی اکارڈنگلی گزریں. بالکل. سب سے پہلے تو یہ بات. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آپ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں میری 50+ ایج ہے، میں نے ایک چیز سیکھی ہے بس. میرا اسلام، میں کو بہت اسلامک وہ نہیں ہوں کہ میں کوئی دعویٰ کروں کہ مجھے بہت اسلام کا پتہ ہے، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے بغیر مانگے، لیکن آپ کو ایک چیز بغیر مانگے نہیں ملتی، اور وہ چیز ہے ہدایت. جب تک آپ اللہ سے گڑ گڑا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانگیں گے، آپ کو نہیں ملے گی. آپ نے اللہ سے ایسے جڑنا ہے جیسے میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور یہ مہینہ جو ہے وہ تقویٰ کا مہینہ ہے الحمدللہ. تو اس مہینے کو ایسے گزاریں کہ یہ آپ کے لیے باقی سارے سال کے لیے انف ہو جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زارا خالد. الحمدللہ بہت سی بینیفیشل باتیں ہم نے آپ سے کی، آپ سے سیکھی انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان المبارک اسی طرح فروٹفل رکھے. اور جس طرح سے ڈاکٹر زارا نے بھی بات کی کہ یہ ایک مہینہ جو ہے یہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ ہم ٹرین ہو جائیں کہ ہم نے باقی 11 months بھی انشاءاللہ اسی طرح سے اپنے ساری ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرنا ہے، اور ہم نے اسی طرح اللہ سے تعلق کو انشاءاللہ مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دے انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.